نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم جناب علماء کرام، اس سے باقی جلسے میں تشریف فرما قلب ہند ناگپور کے مایناز شخصیات اور مدرسہ حاضہ کے نو شگفتہ پھولوں، اس دنیا کے اندر رہنے والا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو مکمل طور پر بیان کر سکے، جو آپ علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا کر سکے۔ حضرات گرامی، آج سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ اس ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے جو اٹھے تو آسماں کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو زمین کو سکون مل جائے، جو مسکرا دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عنادل چہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائی قرآنی آیات بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جو کملی اوڑھ کر آ جائے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، خلوتوں میں جو سر بسب بھی، جو سر بسجدہ و سر بکب بھی، جو عابد بھی ہو اور مجاہد بھی ہو، جو رازدار فقر و غنا بھی ہو، جو تاجدار جود و سخا بھی ہو، جس کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جس کی شبنم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جس کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچ جائے، جس کی انگلی اٹھے تو آفتاب و قمر شق ہو جائے، جس کے ہونٹ ہلے تو وحی کے پھول جھڑنے لگے۔ سامعین محترم، تاریخ کے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا، نئی اور پرانی داستانوں کے سننے والوں نے سنا ہوگا کہ سابق اور مقدم سپہ سالار، سابق اور مقدم فرما رواں ایسے ہوتے تھے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے تھے، مگر اے تاریخ تجھے تیری صداقت کی قسم، اے انقلاب دورہ تجھے تیرے انصاف کا واسطہ، بتا ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا فرما رواں گزرا ہے جس نے پتھر برسانے والوں کو پھول پیش کیے ہو، جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہو؟ اے تاریخ تو خاموش کیوں ہے؟ اے انقلاب دورہ تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اے گردش زمانہ تو چپ کیوں ہے؟ ہاں تیرا خاموش رہنا تیری صداقت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ان فرما رواؤں میں کوئی ایسا فرما روا گزرا ہی نہیں۔ خدا کی قسم ارض و فلک نے کبھی ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جو اتنے متنوع اوصاف کے محضن و محبور ہو، کبھی ایسا قائد و رہبر نہیں دیکھا جن سے میری مراد مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقا انعامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طہ و یاسین، عمیق بیکساں، چار ساز درد مندہ، فخر رسولہ، نانش ہر دو جہاں، سرکار ایواں، سیاح لامکہ، عبد المطلب کے آنکھوں کے تارے، کشتے ملت کے کھیون ہارے، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، سید آمنہ کے آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے، احمد مصطفیٰ، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کی مثال حضرت آدم سے لے کر نہ آج تک آ سکی اور نہ ہی قیامت تک آ سکتی ہے۔ سامعین محترم، اگر ایسے رحیم و کریم کی تلاش ہے
تو آؤ سرزمین حجاز کی وہ مقدس تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جہاں تاجدار بطحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود حقیقی کی دعوت دیتے رہے۔ طائف والو، میں تمہارا ناصر ہوں، تمہارا مصلح ہوں، مکہ سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں گمراہی کی دلدل سے نکال کر عزت و عظمت کی بلندی پر پہنچا دوں، سینکڑوں خداؤں کی عبادت و پرستش کے بجائے ایک رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہونے والا بنا دوں۔ مگر طائف کی شوریدہ کش اور شوریدہ پست قوم نے آپ کے ناصحانہ جذبے کا صلہ یہ دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کر کے آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا۔ ارے زخموں سے چور چور ہو کر رب کا راز دلارا، آمنہ کا پیارا، عبداللہ کا لاڈلا بیٹھ جاتا ہے تو شقی بدبخت قوم آپ کا بازو پکڑ کے اٹھا دیتے ہیں اور پھر اسی طرح پتھروں کی بارش کرتے ہوئے شہر سے باہر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبوب کبریا کا عالم دیکھ کر ارض و سما، بحر و بر، شجر و حجر سب کانپ اٹھتے ہیں تو فرشتے کانپتی ہوئی آواز میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان ظالموں کو نیست و نابود کر دیں جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا۔ مگر سنو مسلمانوں، میرے آقا فرشتوں کی زبان سے سن کر کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، مجھے ان کی ہلاکت منظور نہیں۔ اگر یہ ہدایت نہیں پا سکے تو کیا ہوا، بلکہ ان کی صلب سے، ان کے گھروں سے، ان کی نسلوں سے وہ پروانے پیدا ہوں گے جو اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجائیں گے۔ مسلمانوں، یہ جواب کس کا تھا؟ یہ صدا کس دل سے نکلی تھی؟ یہ آواز کسی فاتح جنگ کی نہیں بلکہ فاتح قلوب کی تھی۔ یہ کمزوری نہیں تھی، یہ عظمت تھی۔ یہ شکست نہیں تھی، یہ اخلاق کی فتح تھی۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ رحمت کا طوفان تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل وسعت سمندر سے بھی وسیع، ابر کرم سے بھی زیادہ مہربان اور نسیم صبح سے بھی زیادہ لطیف تھا۔ جہاں دنیا نے تاج شاہی سے عزت ڈھونڈی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت خلق سے وقار بخشا۔ جہاں زمانہ طاقت سے جھکا، وہاں آپ نے اپنے اخلاق سے دل جیت لیے۔ اگر ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا۔ اگر ہم امن و امان چاہتے ہیں تو اس ذات اقدس کی سیرت کو اپنانا ہوگا جس کی شان کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے شاعر یوں رقم تراز ہوا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ و رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشی سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شکوت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔